السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دیکھ رہے ہیں سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا، جن کی زندگی بہت ہی خوبصورت ہمیں ایک سبق سکھاتی ہے، اسلام کے لیے بھی اور ایک بیوی کے لیے بھی، ایک ماں کے لیے بھی۔ حبیب کبریائی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا کو یہ جان کر بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اپنی خوش امن بنانے کی دلی رغبت رکھتے ہیں، اور آپ اس کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اے خاندان ابو بکر، اس سے بڑھ کر خیر و برکت تم پر اور کون سی نازل ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر فضل و شرف اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر تم کیا عزت پا سکتے ہو؟ اس سے بڑھ کر تمہیں اور کیا اعزاز مل سکتا ہے؟ تمہیں یہ شرف مبارک ہو۔ رب العزت نے 7 آسمانوں کے اوپر سے حکم دیا، اس نے اپنے سفیر سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا کہ اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بابرکت شادی کی اطلاع دیں۔ اے ام رومان، ذرا بتاؤ تو صحیح، تمہارے لیے اور تمہارے جلیل القدر خامن کے لیے اس سے بڑھ کر عزت افزائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ساری مخلوق میں سے بے مثال شخصیت کو تمہارا داماد بنانے کے لیے تمہیں پسند کیا۔ تیری قسمت کی کیا کہنے، تمہیں بہت بڑی سعادت مند خوش دامن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ تمہیں اس سعادت پر ناز کرنا چاہیے کہ تمہاری بیٹی کو ام المومنین بننے کی سعادت حاصل ہوئی اور تمام ازواج مطہرات پر فوقیت لے جانے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ بات تاریخی اعتبار سے بالکل صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں ہوئی اور رخصتی ہجرت کے بعد ماہ شوال کو مدینہ منورہ میں ہوئی، لیکن بابرکت ہجرت کا واقعہ کس طرح اور کب پیش آیا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتانے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ سفر ہجرت پر جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے اس مقصد کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک آپ قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے منظور ہے۔ جیسا کہ ہم نے یہ بات سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں بھی دیکھی تھی، لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کی رات آپ کے بستر پر سو جائیں اور صبح ہوتے ہی جن کی امانتیں میرے پاس جمع ہیں وہ ان کے سپرد کر کے ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ اور آپ کی دونوں بیٹیاں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچ جائیں۔ رہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خاندان، ام رومان اور عائشہ رضی اللہ عنہا، تو وہ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کے ساتھ سفر ہجرت پر روانہ ہوگا۔ اس طرح
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہجرت کا سفر تمام ہوا۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی اور اس کے ساتھ امہات المومنین رضی اللہ عنہ کی رہائش کے لیے حجرے تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کر لی تو ان کے ذہن میں یادوں کی بارات محو سفر ہوئی۔ ان کے خیال میں پہلے خاوند کی رفاقت اور اس کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف منتقل ہونا، وہاں پہلے خاوند کی وفات، اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں رقص کنا ہوئے اور وہ اپنے آپ کو منسلک ہونا، پھر دائرہ اسلام میں داخل ہونا، پھر اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد بننا۔ یہ تمام خیالات یکے بعد دیگر ان کے ذہن میں رقص کنا ہوئے اور وہ اپنے آپ کو اس حوالے سے سعادت مند سمجھنے لگیں کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام نواشات کے لیے اس کا انتخاب کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان، لیکن سیاہ بادل اور کالی گھٹا نے سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہ کے صاف ستھرے ماحول میں اندھیرا بکھیر دیا۔ ان کے صاف و شفاف اور پرسکون زندگی کو اضطراب کی لہروں نے گند لا کے رکھ دیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول نے بہتان تراشی کا گھناؤنا کردار ادا کیا اور پھر اس کا معاشرے میں خوب ڈھنڈورا پیٹا۔ اس عاقبت نااندیش نے صدیقہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں الزام تراشی کی، ان کی پاک دامنی اور عفت و عصمت پر انگشت نمائی کی۔ وہ اس کو بھول گیا کہ جس عظیم المرتبت خاندان پر الزام تراشی کر رہا ہے، سیدہ ام رومان اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بطور خاص انتہائی عمدہ انداز میں اس کی تربیت کا اہتمام کیا ہے اور اسے اعلیٰ و عرفہ اور عمدہ بہترین اخلاق سے آراستہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں اس نوعیت کی گھٹیا سوچ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ناہنجار اس چیز کو بھول گیا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تمام کائنات کی خواتین میں اخلاقیات کے اعتبار سے ایک بلند مقام پر فائز ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں تقوی و طہارت کی بلند چوٹی پر فائز کیا اور اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کے لیے انہیں منتخب کیا، لیکن رئیس المنافقین بدبخت عبداللہ بن ابی ابن سلول نے اپنی بدباطنی اور خباثت کا بھرپور مظاہرہ کیا اور اپنی شرپسندی اور کینہ پروری کا ثبوت دیا۔ دیکھیں، اس وقت میں بھی لوگ بہتان لگانا نہیں چھوڑتے تھے۔ اس وقت میں بھی منافقت، حسد، شرپسندی، کینہ ہوتا تھا، لوگ رکھتے تھے اور الزام بھی لگاتے تھے۔ ایک ام المومنین جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج تھیں اور جن کو جنت کی بشارت بھی دی گئی، جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، جس کی گواہی اللہ نے اپنے قرآن میں دی، ان پر بھی الزام تراشی کی گئی۔ تو ہمارا معاشرہ کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عزتوں کو، ہماری بہنوں کی عزتوں کو،
ہماری بیٹیوں کی عزتوں کو اور ہماری بچیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بیٹی، بہن اور بچی کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور نے یثرب کے تمام زعما کا منصوبہ خاک میں ملا دیا تھا، جو گندگی کے ڈھیر عبداللہ بن ابی کے سر پر بادشاہی کا تاج رکھنا چاہتے تھے اور اسے اپنا سربراہ بنانا چاہتے تھے۔ یہ باطل کے سرغنے بری طرح ناکام ہو گئے۔ یہ تو مار باندھنے والے تباہ و برباد ہو گئے۔ اے ابن ابی، تو تباہ ہو گیا، تجھ پر ہزار لعنت۔ تو نے خواتین میں سب سے زیادہ پاکیزہ خاتون پر کیچڑ اچھالا، تو نے سب سے زیادہ پاک دامن عورت پر طعنہ زنی کر کے اپنے خبث باطن کا اظہار کیا، تو باقی اہل ایمان کی خواتین کے خلاف کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ میں بے بانگ دہل اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو بڑا بے حیا ہے، تو گندگی کی دلدل میں گھس گیا، تو بے حیائی کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں داخل ہو گیا۔ میرے خیال میں تو تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ اور دین کے دشمن کا انجام اسی طرح عبرتناک ہوا کرتا ہے۔ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے رب العالمین تجھے ذلیل و خوار کرے گا۔ کبھی بھی پریشان نہ ہو۔ اگر کوئی آپ پر بہتان لگائے، کوئی آپ پر کیچڑ اچھالے، تو اپنے رب کو ضرور یاد کریں۔ آپ کا رب آپ کے لیے بہترین جانتا ہے۔ کوئی آپ کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے، آپ کو یہ نہیں دیکھنا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا اللہ ہم سے کیسے راضی ہوتا ہے، ہم نے اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے۔ دنیا کو راضی کرنے میں لگے رہیں گے تو دنیا کبھی راضی نہیں ہوگی، یہاں کے لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اپنے رب کو راضی کریں۔ آپ کا رب آپ کے اندر بھی جانتا ہے، آپ کے دل میں چھپی ہوئی بات بھی جانتا ہے، تو اپنے رب کو راضی کریں۔ دنیا کو نہیں، دنیا کو مت دکھائیں کہ ہم کیا ہیں، اپنے رب سے بیٹھ کے باتیں کریں، اپنے رب کو بتائیں۔ آپ کا رب جانتا بھی ہے نا کیا کیا ہیں، پھر بھی اس سے بیٹھ کر بات کریں۔ اللہ ہی ہے جو ہماری عزتوں کو محفوظ رکھنے والا ہے، اللہ ہی ہے جو ہمیں ذلت سے بچانے والا ہے۔ چاہے کوئی ہمارے بارے میں کتنا ہی غلط سوچ لے، لیکن رب العالمین تو ہمارے بارے میں جانتا ہے نا کہ ہم کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے اور ان صحابیات کی زندگی سے سیکھنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم بھی اپنے رب کے قرآن جو ہمارے لیے کتاب اتاری گئی اس راہ پر چل سکیں، جو قرآنی آیات، جو قرآن ہمارے لیے اتارا گیا، ہم اسے پڑھ کر، اس پر غور و فکر کر کر اس پر عمل کر سکیں اور صراط مستقیم پر چل سکیں اور اپنا راستہ آسان کر سکیں، وہ راستہ جو جنت تک جاتا ہے، وہ راستہ جو اللہ تک جاتا ہے، وہ راستہ جو ہمیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پینے کے لیے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا وہ راستہ آسان کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ قرآن سے خود کو جوڑ لیں، ضرور قرآن کی آیات پر غور و فکر کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک آیت میں آپ کو اپنی محبت بھی دکھائیں گے اور کہیں اپنا خوف بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کریں گے تو انشاءاللہ بہترین محسوس کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح ان ام المومنین سے راضی ہوا، ہم اس قابل نہیں، ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں نیک اعمال کرنے کی، ماں باپ کی فرما برداری کی، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینے کی، اپنے دین کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی۔ اپنا کچھ نہیں، زیادہ نہیں تو 1 گھنٹہ ضرور اپنے لیے نکالیں جس میں آپ اپنے آپ کو وقت دیں، صحابیات کی بات کو سنیں، پڑھیں، ان کی زندگیوں سے سیکھیں، انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، انہوں نے کیا قربانیاں دی، انہوں نے کیا کچھ سہا، انہوں نے اپنی اولادوں کی پرورش کیسے کی، وہ اپنے زوج کے ساتھ کس طرح کھڑی رہیں، وہ کس طرح اپنی زندگی کو بسر کر رہی تھیں۔ ہر چیز ان کی زندگی سے ضرور سیکھیں،
اور جب بھی لیکچر سنیں نیت کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ایک ایسی بات کسی بھی صحابیہ کی زندگی سے لیں اور اپنے عمل میں ضرور لائیں، خود بھی سنیں اور اس سے آگے بھی پہنچائیں۔ اللہ ہم سے راضی ہو انشاءاللہ عز و جل۔ باقی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آگے کی جو بھی ہے کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت سیدہ عائشہ صدیقہ کے لیے نازل کی۔ انشاءاللہ ہم آگے سیدہ عائشہ کے بارے میں دیکھیں گے اللہ نے کس طرح آیت نازل کی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔